قرآن مجید میں جو واقعات نقل ہوئے ہیں، مثلا سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہو، یونس علیہ السلام کا واقعہ ہو، یوسف علیہ السلام کے واقعات ہوں، ان کی ایک بے پناہ تفصیل، اطلاقی توضیحات اور ایکسپلینیشن جو ہے وہ بائبل کے ذخائر میں ملتی ہے۔ قرآن مجید ان ایکسپلینیشنز کی کہیں پہ الاطلاق نفی بھی نہیں کرتا، تو اس طرح کی صورتحال میں کیا بائبل کی طرف رجوع کر کے واقعاتی پس منظر، اس کے اطلاقات، کریکٹر، صورتحال، موقع و محل، ان چیزوں کو جاننے میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ یعنی مدد کیا ہے؟ آپ کو قرآن مجید بالاجمال ایک بات بیان کر دیتا ہے، اس لیے کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، وہ تو اپنے کسی مقدمے کو بیان کرتے ہوئے یا اپنی دعوت کے کسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے استدلال کرے گا، اور اس میں جس طرح وہ انفس و آفاق کے دلائل دیتا ہے اسی طرح بعض اوقات تاریخ کے دلائل بھی دیتا ہے۔ ٹھیک، خود قرآن تاریخ کے پس منظری میں بات کر رہا ہے، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کی پہلی کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، اس سے پہلے پیغمبر آ چکے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک پوری کی پوری امت اٹھائی جا چکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی منتخب امت کہتے ہیں، بنی اسرائیل، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز بنائیں، اور ایک علاقہ ان کے لیے خاص کیا گیا، اور اللہ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا، میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تم اس علاقے کو جو دنیا کے وسط میں تھا اس کو مرکز بنا کے میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ یہ ساری تاریخ چونکہ پس منظر میں موجود ہے، اور یہ تاریخ خود بنی اسرائیل نے، یہود کے علماء نے مرتب بھی کر دی ہے، ان کے ہاں یہ تاریخ بائبل کی صورت میں ہم کو ملتی ہے، مختلف ادوار میں اس کی مختلف تصانیف ہوئیں اور ان کا ایک مجموعہ بنا دیا گیا ہے۔ بائبل کا لفظ بولتے ہی لوگوں کو عام خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے، الہامی کتابیں اس کے اندر ہیں، یہ پورا مجموعہ ہے، اور اس پورے مجموعے میں بنی اسرائیل تاریخ بیان کر رہے ہیں اپنی، وہ تاریخ لکھتے چلے جاتے ہیں، جس مرحلے پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے یا پیغمبر آیا ہے تو اس کو پھر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں تاریخ کی کتابیں ہیں، اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو مثال کے طور پر آپ طبقات ابن سعد کو اٹھا لیں، البدایہ والنہایہ کو اٹھا لیں، تو یہ ساری کتابیں جتنی ہیں یہ رسول اللہ کی تاریخ بیان کرتی ہیں، یعنی دنیا کی تاریخ کی ابتدا سے شروع ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اس مرحلے تک پہنچتی ہیں جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بیان کرتی ہیں اس کو۔ تو یہ جو بیان ہے یہ تاریخی بیان ہے، بائبل بھی اسی طرح ہے۔ اس میں جب تورات نازل ہوئی تو تورات آ گئی، وہ تورات تو بڑی مختصر سی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح انبیاء کے صحائف جو ہیں وہ کوئی 20 صفحے کا ہے، کوئی 50 صفحے کا ہے، کوئی 40 صفحے کا ہے، ایسے ہی پھر اناجیل آ جاتی ہیں، بلکہ اناجیل کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو بھیجے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں کہنا چاہیے سینٹ پال کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، ان کی کتابیں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ پوری تاریخ کی کتاب ہے اگر آپ اس کو دیکھیں۔ چنانچہ یہ تاریخ چونکہ موجود ہے، اور قرآن مجید بہت سی جگہوں پر اس تاریخ کا حوالہ دیتا ہے، بعض جگہوں پر اسی تاریخ کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کو بھی اگر پڑھیں تو اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں جن کو کہیں ایک لفظ میں، کہیں ایک سطر میں، کہیں ایک جملے میں، کہیں چند جملوں میں حوالہ دے کے بیان کر دیے۔ ان کی تفصیل بائبل سے نہیں دیکھیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دیا جائے گا، اگر کسی جگہ ہندوستان کی تاریخ کا حوالہ ہوگا تو ہندوستانی کے لوگوں کی تاریخ پڑھی جائے گی، تو اس میں بائبل کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ان تفصیلات کو نقل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہم سب نقل کرتے ہیں۔ قرآن مجید بعض موقعوں پر تورات کا، زبور کا، انجیل کا باقاعدہ حوالہ دے دیتا ہے، بعض جگہوں پر آیت نقل کر کے حوالہ دے دیتا ہے کہ یہ تو ہم نے وہاں اس طرح لکھا ہے، یا وہاں اس طرح بیان کیا ہے، یا وہاں اس قانون کا ایسے ذکر ہے، یا وہاں اس ہدایت کا ایسے ذکر ہے، اس کو بھی ظاہر تفصیل سے دیکھنا چاہیے۔ تو ایسے تمام موقعوں پر تفصیل دیکھیں، البتہ ایک چیز ہمیشہ ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ کہ قرآن کے الفاظ جو فریم طے کر دیتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، اور بہت سی جگہوں پر قرآن مجید بائبل کی تاریخ کے بیانات کی تصحیح کرتا ہے، یعنی وہ بات ایسے بیان کرے گا، تاریخ کی کتاب نہیں ہے وہاں باقاعدہ آپ کو نوٹس دے کے کہا جائے گا کہ یہ بات اصل میں یوں ہے، وہ بات کو بیان اس طریقے سے کرے گا کہ اس کی تصحیح ہو جائے گی، ٹھیک معلوم ہوگا کہ اصل واقعہ یوں ہے۔ تو قرآن کی حاکمیت کو قائم رکھتے ہوئے، قرآن مجید نے جو فریم بنا دیا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، آپ اگر کوئی تفصیلات بائبل سے لیتے ہیں، تاریخ سے لیتے ہیں، اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو روایتیں ان سے لیتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں لی جائیں گی؟ یعنی قرآن مجید ایک لفظ میں کہہ دے گا
کہ تمہیں یاد ہے ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، حنین میں مدد کی تھی. تو اب وہاں بدر اور حنین کے واقعات تاریخی سے تفصیل میں دیکھے جائیں گے نا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے، ہم سے بھی بات واضح ہوئی. اسی کا ایک ضمنی پہلو میں چاہتا ہوں اس کو بھی ذرا واضح کریں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کے استاد مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی جو تفسیر تدبر قرآن، اس میں بائبل سے تو بہت سارے تاریخی شواہد حوالے پیش کیے جاتے ہیں معاملے کے اطلاقات، توضیحات اور اس پس منظر کو سمجھنے کے لیے، لیکن کل ملا کے چند گنتی کی احادیث ہیں. تو اگر اس جگہ پہ بھی رکھ لیں ہم حدیث کو جو بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ کے علم و عمل کی تاریخ کا ریکارڈ ہے، تو وہاں پر بھی نظر یہ آتا ہے کہ مکتبہ فراہی میں زیادہ استفادہ اس پیچھے کی تاریخ سے ہے، حدیث کو بطور تاریخ مان کر بھی تفسیروں میں نقل نہیں کیا اس جاتا. لیے قرآن مجید میں زیادہ تفصیل سے زیر بحث وہی ہے. پوری سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. جگہ جگہ ان کے حوالے دیے گئے ہیں، جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ یاد کرو ہم نے وہاں یہ کیا تھا، اور یاد کرو یہ کیا تھا. تو وہاں کس طرف جائیں؟ اسی جانب جانا پڑے گا. لیکن مثال کے طور پر سیدہ زینب کی شادی کا واقعہ سورہ احزاب میں زیر بحث آیا ہے، وہاں مولانا امین حسن اصلاحی نے تفصیلات کہاں سے نقل کی. اسی طرح احزاب کے واقعات، جنگ کیسے ہوئی، وہاں کیا معاملہ ہوا، بنو قریظہ کے خلاف حملے کی کیا صورتحال بدر تھی، کی قیدی، کس طرح اقدام کیا گیا، تو اس میں وہ ساری تفصیلات نقل کی ہیں. تو لوگوں نے اصل میں ایک بالکل غلط مقدمہ قائم کر لیا، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کوئی چیستان ہے جس کو روایتوں سے سمجھا جائے گا. نہیں، قرآن مجید بتائے گا کہ کہاں یہ ضرورت ہے کہ لوگ تفصیلات جاننا چاہیں تو وہ کسی روایت، کسی تاریخ کی طرف جائیں. یعنی یوں ہے، ترتیب یہ رہنی چاہیے. اس ترتیب کے لحاظ سے ذرا آپ مجھے نشاندہی کر کے بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں قرآن مجید نے کسی تاریخی واقعے کا حوالہ دیا ہے اور وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سے متعلق تھا. مثلا غزوہ حنین زیر بحث آ گیا ہے، مثلا غلامی کو ختم کرنے کی بعض تدبیریں زیر بحث آ گئی ہیں، مثلا بعض سزائیں دینے کے واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں استاد امام نے اس تاریخ سے استفادہ نہیں کیا. تو پہلے اپنے تصور کو درست کریں، پھر اس کے بعد تدبر قرآن کو پڑھنا چاہیے.